بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہاں آج مجلس اصلاح تنظیم کے زیر اہتمام یہ پریس کانفرنس خاص کر وقف امینڈمنٹ جو بل آیا ہے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کی جو ہے ذیلی کمیٹی کے حوالے بھی کیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں دیگر جو ہے اپوزیشن ممبران کے ساتھ مشورہ کر کے اس میں جو تجاویز آ سکتی ہیں وہ اگلے سیشن میں پیش کریں، اور اتفاق سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے مولانا عبدالعلیم صاحب کو ہم کو بھی ہدایت دی گئی تھی کہ آپ ڈسٹرکٹ لیول پر اس سلسلے میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آج کی پریس کانفرنس اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب نے اور کل رابطہ آفس میں جنرل سیکریٹری صاحب نے خلیج کونسل کے اس سلسلے میں پٹکل کے مسلمانوں کو موقع بیان کیا۔ بنیادی طور پر وقف امینڈمنٹ بل کے سلسلے میں ہمارے پاس 3 ایسے نقطے ہیں اس سلسلے میں جو ہے ہم بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں غور و فکر کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم حکومت سے کچھ وضاحت چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل جو خالص ایک مذہبی مسئلہ ہے، مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی اداروں کو اعتماد میں لیے بغیر سرکاری افسران کی نگرانی میں بنایا گیا ہے۔ اس پر حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ اگر مسلمانوں کی ہمدردی ہوتی تو حکومت کو 2 کام کرنے چاہیے تھے۔ وقف پراپرٹیز پر جو اربوں کی قیمت رکھتی ہے، روپیوں کی قیمت رکھتی ہے ہندوستان میں اس وقت، اس پر سے ناجائز قبضہ ہٹانے کے سلسلے میں بل میں کوئی بنیادی بات ہوتی، ہم سمجھتے کہ مسلمانوں کے حق میں ہے۔ دوسری کوشش حکومت کی ہونی چاہیے تھی کہ وقف کے ذریعے جتنی آمدنی حکومت کو جا رہی ہے اس کا ایک حصہ مسلمانوں کی جو ہے تعلیمی اور رفاہی اور سماجی ان کے لیے ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اگر اس وقف آمدنی کو اس خرچ کرنے کا اس کے اندر کوئی نقطہ ہوتا، ان 2 بنیادوں پر ہم سمجھ سکتے تھے کہ مسلمانوں کے حق میں بل ہے۔ وقف بل کانگریس حکومت نے راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین اس وقت کے پارلیمنٹ کے ممبر ہمارے کے رحمان خان صاحب کی قیادت میں بنایا گیا تھا، اور اس وقت پورے مسلمانوں کی مختلف نمائندہ تنظیموں سے اس سلسلے میں رائے طلب کی گئی تھی۔ اچانک کیا ضرورت پیش آئی 10-15 سال کے اندر، اور مسلمانوں کی ہمدردی کا جو نعرہ لگایا گیا اور آواز بلند کی گئی، ہم جو ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں سب سے زیادہ بحیثیت مسلمان ہمیں جو اشکال ہے، جو ہمارے تحفظات ریزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ وقف ایک خالص مذہبی معاملہ ہے۔ آرٹیکل 25 اور 26 اور دیگر آرٹیکل میں اس ملک میں مذہبی چیزوں کو مذہبی رہنماؤں اور مذہبی قیادت کے حوالے سے ہی حل کرنے کی بات کہی گئی ہے، اور مذہبی معاملات میں تمام مذاہب کے لوگوں کو آزادی دی گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وقف ترمیمی بل کے اندر جو کلوز لائے گئے ہیں ہماری مذہبی آزادی کو چھیننے کے مترادف ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذہبی معاملات میں دوسرے مذہب کے لوگوں کو شامل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ وقف میں بنیادی طور پر 3 ہی چیزیں آتی ہیں، یا تو مسجدیں آتی ہیں، یا درگاہ آتی ہیں، یا قبرستان آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا مسلمانوں کے علاوہ کوئی غیر مسلم کسی مسجد کے متعلق جھگڑا ہونے پر، اختلاف ہونے پر، درگاہ کے سلسلے میں، قبرستان کے سلسلے میں آج تک فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آیا، اور شاید آئندہ بھی نہیں آئے گا، اور خود ہمارے دوسرے مذہب کے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک دروازہ کھل جائے گا کرسچنوں کے لیے، سکھوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، کہ مسلمانوں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی ان کے مندر، گردوارے اور چرچ کے سلسلے میں فیصلہ کرنے میں شامل کر دیا جائے۔ تو یہ وقف ترمیمی بل جس میں یہ کلوز لایا گیا ہے، یہ ہمارے نان مسلم بھائی بھی اس سلسلے میں ہماری کمیٹیوں میں، وقف کمیٹیوں میں شامل ہوں گے، اس کے نتائج ہمارے ملک کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی ہمارا سوال ہے۔ تیسری ہماری بنیادی جو رائے ہے اور حکومت کی جو ہے رائے کے سلسلے میں ہمارا تحفظ ہے، وہ یہ ہے کہ وقف ٹریبونل جب
ہمارے پاس موجود ہے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور اب تک ہندوستان کی آزادی کے بعد سے اسی کی دائرے میں رہتے ہوئے وقف کے تمام مسائل حل کیے گئے تھے، ان اختیارات کو نکال کر یہ اختیارات ڈسٹرکٹ کلکٹر اور کمشنر کو دیے گئے۔ مسجد کا، کسی درگاہ کا اور کسی قبرستان کا اگر کلکٹر صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں آتا ہے یہ وقف نہیں ہے، یہ غیر وقف ہے، اسی وقت اس کے کاغذات میں زمینی دستاویز میں وہ تبدیلی کر دیں گے، اور سینکڑوں سالوں سے جو وقف کی زمینیں اور جائیدادیں ہیں منٹوں کے اندر خود بخود غیر وقف میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نتیجہ یہ آئے گا، ہو سکتا ہے کہ ہماری تمام جائیدادیں کلکٹر صاحب کون سے قسم کے آئیں گے، کون سی ذہنیت کے آئیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا حالت چل رہی ہے۔ ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ چند سالوں کے بعد ہماری وقت کی تمام جائیدادیں ان کلکٹروں کے حوالے کرنے سے، جو غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں یا کسی اور ذہنیت کی بھی ہو سکتے ہیں، ہماری تمام جائیدادیں ختم ہو جائیں گی اور مسلمان بہت بڑی آمدنی سے محروم ہو جائیں گے۔ آج بھی وقف کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کی تعلیم، سماجی اور دینی خدمت پر وقف ہو رہا ہے، اس کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں آل انڈیا پرسنل لاء بورڈ نے خاموشی سے حکمت کے ساتھ لوگوں کو مطمئن کرنے کے سلسلے میں اپنا کام شروع کیا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں ہمارے نان مسلم بھائی بھی جو حکومت میں ہے، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، اسمبلی کے ممبرس ہیں، یہاں تک کہ چیف منسٹر ہیں، ہم اپنی بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان سب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں خود مغالطہ تھا کہ یہ وقف بل مسلمانوں کے حق میں ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے ذریعے ہمارے سامنے آنے کے بعد انہوں نے وعدہ کیا، اور وعدے کے مطابق انہوں نے اس پر عمل کیا۔ پارلیمنٹ میں ہمارے غیر مسلم ہمارے ممبران نے مختلف غیر مسلم ممبران نے، پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے، خود اس کے حق میں بیان دیا کہ اس بل کو واپس لینا چاہیے۔ اسی پریشر کا نتیجہ تھا کہ وہ اس بل پارلیمانی جوائنٹ کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے، اور اس میں بھی ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ اس کی میجارٹی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی ممبران کی مخالفت کرنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ضد کی وجہ سے کسی طرح اس بل کو اسی طرح 19-20 ہلکے سی ترمیم کے ساتھ پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم جو کچھ احتجاج کر سکیں گے ہم احتجاج کریں گے، اور اس سلسلے میں ہمارے بورڈ کے نمائندہ لوگوں کی مختلف چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، ہمارے کرناٹک کی، جس میں ہم کو بھی جانا تھا، مولانا عبدالعظیم صاحب کو بھی جانا تھا، سی ایم سے اچھی ملاقات ہوئی، اور مختلف اسٹیٹ کی اور لوگوں سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور ضرورت پڑنے پر بورڈ ہمارے پی ایم صاحب سے بھی ملاقات کرے گا، اور اس سلسلے میں تعلق رکھنے والی وزارت کے اور افسران سے بھی ہماری بورڈ کے ذمہ داروں کی ملاقاتیں ضرورت پڑنے پر ہو سکتی ہیں۔ تو ہم اس سلسلے میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کوئی ایجیٹیشن نہیں کریں گے، بورڈ کی ہدایت ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے اس کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ عوامی سطح پر اپنے صرف مسلم بھائیوں کو نہیں، غیر مسلم بھائیوں کو بھی اس سلسلے میں ہم آگاہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ اس بات کے لیے تیار رہیں۔ آج مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں دخل دینے کی کوشش کی گئی ہے، کل ہو سکتا ہے کہ ان کے مذہبی معاملات میں دخل دینے کی کوشش کی جائے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو، آج آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ کے مذہب کی جائیدادیں محفوظ رہیں گی، آج آپ ہم کو الگ چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس آپ کا نمبر آئے، اور یہ بات ہمارے غیر مسلم بھائی سمجھ رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں ان کی غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں موجودہ حکومت سے، ان کے سنجیدہ لوگوں سے اس بات کی امید ہے کہ وہ واقعی مسلمانوں کے حق میں کوئی اچھی تجویز لانا چاہتے ہیں، ضرور لائیں، تعلیمی معیار بلند ہو، ان کی مالی حالت اچھی ہو، ان کی کالجز اور اسکول قائم ہو، اور ان کی جائیدادوں سے خود مسلمانوں کو فائدہ ہو، اور ایک بڑا فائدہ خود ان جائیدادوں سے، وقف کی آمدنی سے خود حکومت کو بھی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سلسلے میں حکومت سنجیدگی سے غور نہیں کرے گی تو وقف میں جانے والی پراپرٹیز رک جائیں گی۔ آج بھی ہمارے یہاں مسلمان پورے ہندوستان میں اللہ کی رضا کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کر رہی ہیں، اور وقف بورڈ میں دے رہی ہیں، تو یہ سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی آمدنی کا سلسلہ بھی اس کے ذریعے پھر بند ہو جائے گا۔ تو حکومت کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کے نمائندہ اداروں سے مشورہ کیا جائے، اور ان سے معلومات لی جائے، اور ان کے حق میں جو بہتر ہو سکتا ہے، حکومت کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ ایسی تجویز لائی جائے، ایسا امینڈمنٹ لایا جائے جو مسلمانوں کو فائدہ واقعی پہنچانے والا ہو، اور جس کو خود مسلمان کہیں کہ واقعی ہمارے فائدے کے لیے۔ باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور تمام تفصیلات ماشاء اللہ مولانا الیاس صاحب نے بیان فرما دی۔ اس کے علاوہ ہمارے
जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी माशाअल्लाह तमाम तफसीलात बनवा दी। अब हमारा काम ये है कि हम जितनी ज़्यादा इस मामले में ताउन कर सकते हैं करना चाहिए। सबसे पहले अभी आपके सामने है कि पेश किया जाएगा, इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि ये हमारे तरफ से हुकूमत को किया जाए कि मुसलमान और गैर मुस्लिम भी बहुत से इसको बिल्कुल मंजूर नहीं करते हैं, ये पूरा का बिल वापस लेना चाहिए। सिर्फ यानी इसमें तरमीमात करके अपना उल्लू सीधा करेंगे तो इससे कोई हासिल नहीं होगा, बल्कि इससे हुकूमत को भी नुकसान होगा और फिर आवाम में इंतशार पैदा होगा। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में इंतशार पैदा हो और नई नई चीज़ें पैदा हो। इनका काम ही ये है कि मुसलमानों के सामने कोई नया ऐसा सोचा छोड़े कि मुसलमान उसके अंदर फंस जाएं और दूसरे तमाम उनके काम रुक जाएं। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारा मददगार और हामी है, इंशाअल्लाह हमारी मदद करेगा। हमारा भी काम है कि हम जिस तरीके से हुकूमत को यानी पेश करने की कोशिश करें, अल्लाह के दरबार में भी अपनी बातों को रखें, अल्लाह से आप अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हुए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला वो खैर वजूद में लाए जो सब के लिए खैर का बाइस बने।